اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرطیہ کی بات چل رہی تھی، اس میں آگے تیسرا چوتھا سبق ہے۔ وطرف شرطیتی فی الاصل قضیتان حملیتان او متصلتان او منفصلتان او مختلفتان الا انہما خرجتا بزیادت اداة الاتصال والانفصال عن التمام۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ قضیہ کی دونوں شرطیں، یعنی قضیہ شرطیہ کی دونوں جو طرفیں ہیں، طرفین سے مراد مقدم اور تالی، وہ یا تو دونوں قضیہ حملیہ ہوں گے، یا پھر دونوں متصلہ ہوں گے، یا پھر منفصلہ ہوں گے، یا پھر مختلفتان ہوں گے۔ مختلفتان سے کیا مطلب ہے کہ یا تو پہلا حملیہ دوسرا متصلہ، پہلا متصلہ دوسرا منفصلہ، اور پہلا حملیہ دوسرا منفصلہ، تو یہ ہو سکتے ہیں۔ الا انہما خرجتا بزیادت اداة الاتصال سے مطلب یہ ہے کہ لیکن یہ یہاں پر ایسا ہوا کہ یہ مرکب تام ہونے سے، یعنی تمام سے مراد کے مرکب تام ہونے سے یہ نکل گئے اداة اتصال یا انفصال کے ساتھ۔ مطلب یہ ہے کہ جب حروف اتصال یا حروف انفصال اس پر داخل ہوئے نا ان دو قضیوں پر، تو یہ دونوں قضیے پھر تام ہونے سے نکل گئے۔ پہلے تو قضیے تھے، کیونکہ قضیہ تو کہتے ہیں قول یصح السکوت علیہا، کہ اس پر خاموش ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہو، یعنی اس کا جو معنی ہو، مطلب ہو، وہ پورا سمجھ میں آ جائے۔ لیکن جب شرطیہ میں ہم اس کو لائیں گے تو وہ مرکب تام ہونے سے نکل جائیں گے۔ اسی کو آگے دیکھتے ہیں کہ اس عبارت میں ماتن کیا بیان فرما رہے ہیں کہ قضیہ شرطیہ کی جو دونوں طرفیں ہیں، یعنی مقدم اور تالی، وہ یا تو اصل میں دو قضیے ہیں، ٹھیک ہے، اصل میں دو قضیے ہیں، یعنی ادات اور ادات اتصال اور ادات انفصال۔ جو ادات کہتے ہیں حروف کو، منطق کی اصطلاح میں ادات حروف کو کہتے ہیں، یعنی ادات اتصال اور ادات انفصال داخل ہونے سے پہلے یہ کیا تھے؟ دونوں قضیے تھے۔ اب دونوں قضیے تھے، کس قسم کے قضیے ہو سکتے ہیں؟ یا تو دونوں حملیہ ہو سکتے ہیں، دیکھیں اول شروع میں 6 صورتیں بنتی ہیں، یا دونوں قضیے جو تھے حملیہ تھے، یا دونوں قضیے متصلہ تھے، یا دونوں قضیے منفصلہ تھے۔ آگے مختلفتان کے اندر 3 صورتیں ابتدا میں بنتی ہیں، کیسے کہ ان دو میں سے پہلا حملیہ اور دوسرا متصلہ ہو، یا پہلا متصلہ اور دوسرا منفصلہ ہو، یا پہلا حملیہ اور دوسرا منفصلہ ہو، تو یہ 6 صورتیں بن گئیں۔ اب ان پر دیکھیں ادات اتصال اور ادات انفصال داخل کرنے سے پہلے ان پر سکوت ٹھیک تھا۔ کیا مطلب کہ سکوت ٹھیک ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ جس میں سچ اور جھوٹ کے احتمال ہو اور اس پر ہم خاموش ہو جائیں۔ خاموش کیوں ہو جائیں؟ کہ ہمیں بات اس کی سمجھ میں آ گئی ہے۔ مرکب تام کا مطلب یہ ہے کہ بات مکمل طور پر سمجھ میں آ جائے، تو اب اس پر آگے بولنا ضروری نہ ہو، تو یہ بات مکمل طور پر سمجھ آ گئی۔ یہ کب تک تھا؟ جب تک اس پر حروف اتصال یا حروف انفصال داخل نہیں ہوئے تھے۔ جب وہ داخل ہو گئے تو یہ مرکب تام ہونے سے نکل گیا، اب اس پر خاموش ہونا ٹھیک نہیں ہوگا۔ اچھا، اب دیکھیں اس لیے کہ جب ادات اتصال اور ادات انفصال ان پر داخل ہو گئے نا، تو ان کا آپس میں ربط ہو جاتا ہے۔ کیا مطلب کہ مقدم اور تالی پر جب حروف، دیکھیں شروع میں تو یہ قضیے تھے نا، جب ان پر حروف اتصال یا حروف انفصال داخل ہو گئے، ادات اتصال ادات انفصال داخل ہو گئے، تو اب یہ دونوں میں ربط آ گیا اور یہ ایک دوسرے کے محتاج ہو گئے۔ مقدم تالی کے بغیر نہیں ہوگا، تالی مقدم کے بغیر نہیں ہوگا۔ جب ایک دوسرے کے محتاج ہو گئے تو اس میں مرکب جو تمام تھا، مرکب تام ہونا تھا، وہ اس میں ختم ہو گیا۔ اچھا، آگے فرماتے ہیں قولہ فی الاصل، فی الاصل جو نے کہا ہے وہ طرف شرطیتی فی الاصل، فی الاصل مراد یہ کہ ادات اتصال اور ادات انفصال داخل ہونے سے پہلے یہ کیا تھے؟ 2 قضیے تھے۔ اچھا، اب حملیتان سے کیا مراد ہے؟ حملیتان سے جو ہے قضیتان حملیتان۔ اب اس میں جو شرح کی عبارت ہے کہ قولنا ان کانت الشمس طالعة فالنهار موجود فإن طرفيها وهما الشمس طالعة والنهار موجود قضیتان حملیتان۔ یہاں سے یہ مثال بیان فرما رہے ہیں کس کی؟ حملیتان کی، یعنی جب شرطیہ سے پہلے حروف ادات انفصال داخل ہونے میں، دیکھیں جب شرطیہ کے اندر 2 قضیے حملیہ ہوں تو ان کی مثال کیا ہے؟ ان کانت الشمس طالعة فالنهار موجود۔ کس طرح کہ اصل میں 2 قضیے تھے نا، ایک تھا الشمس طالعة اور دوسرا تھا النہار موجود۔ اب ان پر حروف اتصال داخل کر کے ہم نے اس کو کیا بنا دیا؟ شرطیہ بنا دیا،
تو اب یہ بن گیا انکانت الشمس طالعۃ فالنہار موجود. اب ان دونوں میں آپس میں ربط بھی ہے کہ جب کبھی دن موجود ہوگا تو سورج موجود ہوگا تو دن بھی کیا ہوگا؟ موجود ہوگا. تو ٹھیک ہے، اب یہ تو مثال ہوگی دو حملیہ کی. آگے دو متصلہ کی مثال بتاتے ہیں. او قولہ او متصلتان کا قولنا کلما ان كانت الشمس طالعۃ فالنهار موجود فكلما لم يكن النهار موجودا لم تكن الشمس طالعۃ فإن طرفيها وهما قولنا ان كانت الشمس طالعۃ فالنهار موجود وقولنا كلما لم يكن النهار موجودا لم يكن الشمس طالعۃ قضیتان متصلتان. کہ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ جب شرطیہ بننے سے پہلے یہ دونوں قضیے کیا ہوں؟ حملیہ ہوں. اوپر نہیں، یہاں پر جو ہے دونوں متصلہ ہوں. اب جو ہم نے بتایا نا کہ قضیے کی جو دونوں طرفین مقدم تعلیب ہو یا تو حملیہ ہوں گے یا متصل ہوں گے، منفصل یا دونوں منفصل ہوں گے، تو وہاں پر پہلے جو دونوں حملیہ ہوں اس کی مثال پہلے بتا دی. ابھی جو بتائی یہ ہے دونوں متصلہ کی، کہ دونوں کیا ہوں؟ متصلہ ہوں. جیسے کلما ان كانت الشمس طالعۃ فالنهار موجود، یہ ایک حملیہ کیا ہے؟ ایک متصلہ ہو گیا. اور کلما لم يكن النهار موجودا لم تكن الشمس طالعۃ، یہ دوسرا متصلہ ہو گیا. اب دو متصلہ کو ملا کے ہم نے کیا بنایا یہاں پر؟ جو ہے یہ شرطیہ بنایا ہے. اسی طرح آگے قولہ او منفصلتان کا قولنا كلما كان دائما اما ان يكون العدد زوجا او فردا فدائما اما ان يكون العدد منقسما بمتساويين او غیر منقسم بهما. یہاں سے دو منفصلہ کی مثال بیان کر رہے ہیں. دیکھیں ہمارے پاس شرطیہ ہے کلما كان دائما اما يكون هذا العدد زوجا او فردا فدائما اما يكون العدد منقسما بمتساويين او غیر منقسم بهما. اب دیکھیں یہاں پر دو قضیے ہمارے پاس آ رہے ہیں اور دونوں کیا ہیں؟ منفصل ہیں. کس طرح؟ پہلا آ گیا اما يكون كلما كان دائما اما يكون العدد زوجا او فردا، یہ ایک منفصل آ گیا. اور دوسرا آ گیا فدائما اما يكون العدد منقسما بمتساويين او غیر منقسم بهما، تو یہ دوسرا منفصلہ آ گیا. اور یہاں پر کیا ہو گیا؟ دو منفصلہ سے مل کے شرطیہ بن گیا. اب آگے جو فرماتے ہیں قول و مختلفتان بین یکون احد الطرفین فی حملیۃ والآخر متصلۃ او احدهما حملیۃ والآخر منفصلۃ اور او احدهما متصلۃ والآخر منفصلۃ فالاقسام ستۃ وعلیک باستخراج ما ترکناہ من الامثلۃ. بتا رہے ہیں کہ ابتداء میں تو 6 صورتیں بنتی ہیں مختلفتان کے اندر. کیا مطلب؟ میں نے آپ کو بتایا نا کہ مختلفتان کے اندر ابتداء میں 6 صورتیں بن سکتی ہیں. کیسے؟ پہلی آ گئی پہلی آ گئی کہ پہلا حملیہ ہو اور دوسرا متصلہ ہو. دوسرے میں یہ آ گئی کہ پہلا حملیہ ہو اور دوسرا منفصلہ ہو. اور تیسرا یہ آ گیا کہ پہلا متصلہ ہو اور دوسرا منفصلہ ہو. اب دیکھیں شروع میں تو یہ 3 بنتی ہیں، ٹھیک ہے. اب دیکھیں ان نے بتایا کہ فالاقسام ستۃ. اب 6 تو انہوں نے بتا دی، لیکن 3 تو انہوں نے بتا دی، لیکن باقی 3 اور کدھر سے آئیں گی؟ اب اس میں دیکھیں 2 چیزیں ہیں. متصلہ کے حساب سے اگر ہم لیتے ہیں دیکھیں عبارت میں شارح نے کیا بتایا کہ مختلفتان سے مرکب ہونے کا مطلب بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ 2 طرفوں میں سے ایک حملیہ ہو اور دوسرا متصلہ ہو، یا ایک حملیہ ہو دوسرا منفصلہ ہو، یا ایک متصلہ ہو دوسرا منفصلہ ہو. یہ ابتداً 3 صورتیں بنتی ہیں. اب فالاقسام ستۃ 6 صورتیں کس طرح بنتی ہیں؟ شارح بیان کرتے ہیں کہ اس طرح بنائیں تو کل 6 قسمیں بنتی ہیں. کس طرح؟ یا تو ایک یہ کہ دونوں حملیہ ہوں، یا دونوں متصلہ ہوں، یا دونوں کیا ہوں؟ منفصلہ ہوں. 3 تو یہ بن گئی. اب تیسری یہ ہے کہ ایک حملیہ اور ایک متصلہ. چوتھی ہے کہ ایک حملیہ اور ایک منفصلہ. اور چھٹی یہ ہے کہ ایک منفصلہ اور ایک متصلہ اور ایک منفصلہ ہو. ٹھیک ہے، یہ 6 تو بن گئی. 3 کی مثال ہم نے بیان کر دی، 3 ابھی آ گئی ہیں. اب لیکن یہاں پر آگے اس سے آگے چل کے بھی جو ان نے کہا ہے کہ وعلیک باستخراج ما ترکناہ من الامثلۃ، کہ آپ پر ہے کہ آپ اور بھی نکالیں جو ہم نے چھوڑ دی ہیں مثالیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ اور کون سی ہیں، تو اور آپ کو بتاتے ہیں. دیکھیں چونکہ قضیہ متصلہ اور منفصلہ، چونکہ قضیہ متصلہ میں مقدم اور تالی کی تقدیم اور تاخیر، یعنی مقدم کو تالی کی جگہ لے جانا اور تالی کو مقدم کی جگہ لے جانے سے بھی 3 جملے اور بنتے ہیں. تو اب اس کو دیکھیں، اس لیے اس کی مذکورہ بالا صورتیں 6 رہیں گی. مثال کے طور پر دیکھیں متصلہ کے حساب سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں 6 صورتیں بنتی ہیں. ویسے تو متصلہ کتنے میں آتے ہیں؟ 3 میں آتے ہیں نا. ایک یہ کہ دونوں متصلہ ہو، ایک یہ کہ حملیہ کے ساتھ متصلہ ہو، اور ایک یہ کہ منفصلہ کے ساتھ متصلہ ہو. ٹھیک ہے، تو یہ 3 ہیں. لیکن اگر متصلہ کے ساتھ ہم تقدیم و تاخیر کرتے ہیں تو 3 اور بھی بنتی ہے. کیسے؟ دیکھیں اب غور کریں.
ایک ہمارے پاس یہ تھا کہ دو متصلہ ہوں، ٹھیک ہے، دونوں دیکھیں دوبارہ سے اس صورتوں میں دیکھتے ہیں کہ دونوں حملیہ ہوں. اب دونوں حملیہ کی مثال بتا دی، دونوں متصلہ ہوں اس کی مثال بتا دی، دونوں منفصلہ ہوں اس کی مثال بتا دی. اب جو باقی 6 رہتے ہیں، ٹھیک ہے، 6 تو پہلے بنتے تھے، اب جو 3 اضافی بن رہے تھے ان کو ملا کے 9 ہو گئے، تو 3 کی مثال بتا دی، 6 رہ گئے. 6 کی مثال یہ دیکھیں کہ ایک حملیہ ایک متصلہ ہو جس پہ مقدم کیا ہو، حملیہ ہو، مقدم حملیہ ہو اور تالی کیا ہو، متصلہ ہو. ایک متصلہ اور ایک منفصلہ ہو اور اس میں مقدم حملیہ ہو اور تالی متصلہ ہو، تو اس کی مثال ہوگی کل ان کانت طلوع الشمس علتا لوجود النہار فکلما کانت الشمس طالعتا فالنہار موجود. ٹھیک ہے، اب یہ پہلے والا کیا تھا، حملیہ تھا مقدم، اور دوسرے والا کیا ہے، تالی جو ہے وہ کیا ہے، متصلہ ہے. ٹھیک ہے، اور پھر اسی کو دیکھتے ہیں کہ ایک حملیہ ایک متصلہ ہو جس سے مقدم متصلہ ہو اور تالی حملیہ ہو. ٹھیک ہے، پہلے تو یہ تھا، اس سے پچھلی والی صورت میں یہ تھا اب اس سے پچھلی والی صورت میں یہ تھا کہ مقدم حملیہ تھا اور تالی کیا تھا، متصلہ تھا. اس میں یہ ہے کہ مقدم تالی ہے اور نہیں، مقدم متصلہ ہے اور تالی کیا ہے، حملیہ ہے. مثال ان کان کلما کانت الشمس طالعتا فالنہار موجود فطلوع الشمس ملزوم لوجود النہار. اب یہاں پر پہلے والا جو ہے وہ کیا ہے، متصلہ ہے، اور دوسرے والا مقدم کیا ہے، متصلہ ہے، اور دوسرے والا جو تالی ہے وہ کیا ہے، حملیہ ہے. اسی طرح ایک حملیہ اور ایک منفصلہ ہو جس سے مقدم حملیہ ہو اور تالی منفصلہ ہو. مثال کے طور پر ان کان هذا عددا فهو دائما اما زوج و اما فرد. اب پہلے والا یہاں پر کیا ہے، مقدم کیا ہے، حملیہ ہے، اور جو تالی ہے وہ کیا ہے، منفصلہ ہے. اور اسی میں دوسری صورت یہ ہے کہ مقدم اور ایک حملیہ اور ایک منفصلہ ہو، اور مقدم منفصلہ ہو اور تالی حملیہ ہو. مثال کے طور پر کلما کان هذا اما زوجا او فردا کان هذا عدد. اب یہاں پر پہلے والا مقدم جو ہے وہ منفصلہ ہے اور تالی جو ہے وہ کیا ہے، حملیہ ہے. اسی طرح ساتویں اس کی جو صورت آتی ہے وہ یہ ہے کہ آٹھویں جو ہے ایک متصلہ اور ایک منفصلہ ہو، اور پہلے مقدم جو ہو متصلہ ہو اور مقدم تالی منفصلہ ہو. مثال کے طور پر ان کان کلما کانت الشمس طالعتا فالنہار موجود فدائما اما ان تکون الشمس طالعتا واما لا يكون النهار موجودا. یہ 8ویں صورت ہوگی. اس میں کیا ہے، پہلے والا متصلہ ہے اور دوسرے والا کیا ہے، منفصلہ ہے. اسی میں دوسری صورت دیکھتے ہیں کہ پہلے والا منفصلہ ہو اور دوسرے والا متصلہ ہو. کیا مطلب، پہلے والا مقدم جو ہے وہ منفصلہ ہو اور تالی جو ہے متصلہ ہو. مثال کے طور پر كلما كان دائما اما ان تكون الشمس طالعة واما لا يكون النهار موجودا فكلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود. ٹھیک ہے، اب یہاں پر مقدم کیا ہے، منفصلہ ہے، اور تالی کیا ہے، متصلہ ہے. تو ٹھیک ہے، یہ آپ کو 9 صورتیں بتا دی ہیں. دیکھیں 6 صورتیں تو ابتدا میں بتائی تھیں، پھر آگے مصنف نے کہا وعلیک باستخراج الامثلۃ وعلیک باستخراج ما ترکناہ من الامثلۃ. تو جو ان نے 3 صورتیں چھوڑی تھیں وہ بھی ہم نے آپ کو بتا دی. ٹھیک ہے، مقدم تالی کی تقدیم و تاخیر سے جو بنتی تھیں وہ بھی ہم نے آپ کو بتا دی ہیں. یاد رکھیں یہ جو 3 صورتیں بعد میں بنی ہیں نا، تو یہ 3 صورتیں اقسام متصلہ میں سے ہیں. اقسام منفصلہ میں 6 ہی ہیں، اس میں 3 نہیں بنے گی. اقسام متصلہ میں کون سی 6 ہیں، منفصلہ میں کون سی 6 ہیں، یہ تو جو 9 بتائیں گے اقسام متصلہ میں سے ہیں. اب اقسام منفصلہ میں ایک یہ کہ دونوں حملیہ ہوں، یا پھر دونوں متصلہ ہوں، یا دونوں منفصلہ ہوں، یا ایک حملیہ اور ایک متصلہ ہو. اب اس پہ یہ تقدیم و تاخیر والی بات نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، منفصلہ کے اندر تقدیم و تاخیر والی بات نہیں ہوتی. یا ایک حملیہ ایک منفصلہ ہو، یا ایک متصلہ اور ایک منفصلہ ہو. تو یہ آگئی اقسام منفصلہ کے اعتبار سے. آگے قولہ عن التمام ای عن ان یصح السکوت علیہما ویحتمل الصدق والکذب. یہ عبارت لمبی ہے، اس کو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا بتا رہے ہیں. شارح یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ پہلے مصنف نے بتایا تھا کہ مقدم اور تالی میں ادات انفصال اور ادات اتصال کے داخل کرنے سے پہلے دونوں 2 قضیے ہوتے ہیں، اور دونوں کیا ہوتے ہیں، مرکب تام ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن جب ان پر ادات اتصال اور ادات انفصال داخل ہو جاتے ہیں تو یہ تام نہیں رہتے، تام ہونے کے حکم سے نکل جاتے ہیں. شارح اسی کی جو ہے مثال سے اس کی توضیح فرماتے ہیں کہ ادات اتصال اور ادات انفصال کے داخل کرنے سے پہلے یہ دونوں کیا تھے، قضیے مرکبہ تھے، اور داخل ہونے کے بعد یہ کیا ہو گئے، اس سے خارج ہو گئے. ٹھیک ہے، اب مثال یہ ہے کہ الشمس طالعۃ، اور جو دوسرے ہے النہار موجود. دیکھیں یہ دونوں کیا ہیں، اپنے اپنے طور پر 2 قضیے ہیں. دیکھیں الشمس طالعۃ، سورج کیا ہے، طلوع ہو چکا ہے، اور دوسرا ہے النہار موجود، دن کیا ہے، موجود ہے. اب یہ دونوں دیکھیں مرکب تام تھے، سورج طلوع ہو چکا ہے، بس
بات سمجھ میں آ گئی کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اور ان دار موجود یہ بھی مرکب تام ہے کہ ہم نے کہا دن موجود ہے، تو بات سمجھ میں آ گئی کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ تو اب دیکھیں جب یہ دونوں قضیے الگ الگ تھے، دونوں ایک دوسرے کے محتاج نہیں تھے، لیکن جب ہم نے اس پر حروف ادات اتصال اور ادات انفصال لا کر داخل کر دیے تو اس سے کیا ہوا کہ ان کی جو تمامیت تھی، تمام تھا، وہ ختم ہو گیا اور اب یہ دونوں ایک دوسرے کے محتاج ہو گئے۔ مثلا ہم کہتے ہیں ان دونوں کو ملا کر ہم کہتے ہیں ان کانت الشمس طالعۃ فالنہار موجود، تو جب ہم نے ان دونوں کو ملایا تو ہمارے پاس کیا حاصل ہو گیا؟ ایک تیسرا قضیہ حاصل ہو گیا، قضیہ شرطیہ۔ اس میں کیا ہے کہ یہ دونوں تمام سے نکل گئے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے محتاج ہو گئے ہیں، مقدم تالی کا اور تالی مقدم کا کیا ہو گیا ہے؟ محتاج ہو گئے، لہٰذا یہ اب مرکب تام نہیں رہے بلکہ یہ ایک دوسرے کے محتاج ہو چکے ہیں۔ تو یہاں پر شرطیہ کی بات ختم ہوتی ہے، اس کے بعد آگے تناقض شروع ہوتے ہیں، تو وہ انشاءاللہ اگلے سبق میں۔